اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور گفتگو کا سلسلہ وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہمارا چل رہا تھا، اور آج میں کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو کا سلسلہ توسل کے عنوان سے رکھوں، چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور یعنی آج جمعرات ہے، اور آنے والی رات جو ہے وہ جمعہ ہے، اور جمعے کی رات توسل دعاؤں کی رات ہے۔ بہت سارے اعمال اگر احادیث اور روایات میں دیکھے جائیں تو خود شب جمعہ یا روز جمعہ کے لیے مختص ہے، یعنی کچھ ایسے راز اللہ نے اس رات میں رکھے ہیں کہ جس کی اہمیت کا اندازہ احادیث روایات میں کثرت سے ملتا ہے، اور جو بھی مہم عمل ہوتا ہے وہ اسی رات کے لیے اکثراً، ویسے تو کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، جب بھی انسان کا دل چاہے کہ تقرب الہی کو حاصل کرے، کسی وقت بھی انسان اپنے مولا کے سامنے بیٹھ سکتا ہے اور اپنے توسل کو کر سکتا ہے، اپنی دعاؤں کو طلب کر سکتا ہے، لیکن شب جمعہ اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اللہ نے کچھ ایسے راز اس رات میں پنہان کر دیے کہ جس کا اندازہ صرف اولیاء خدا کو ہی ہو سکتا ہے، یا وہ مخلصین بندے کہ جو لذت بندگی کو چکھ چکے ہیں۔ دیکھیں، ایک لذت ہوتی ہے، انسان جب تک کسی چیز کی، مثلا کھانے کی کسی چیز کی اگر لذت کو حس نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس چیز کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ عبادت کی جو لذت ہے اگر اس کو حس کیا جا سکے اور وہ لذت ایک دفعہ انسان کو حاصل ہو سکے تو یقیناً وہ عبادت کرے گا۔ اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھنا اور ایسی عام گفتگو کرنا اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو آج چونکہ رات جو ہے وہ رات توسل کی رات ہے، اور خود روایات میں یہ ہے کہ جب ہمارے آقا اور مولا حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو وہ بھی جمعے کا دن ہوگا، صبح کے وقت، کہتے طلوع، حتیٰ یہ روایت طرفین کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قیام جو فرمائیں گے تو وہ جمعے کا دن ہوگا۔ اور ہمارے پاس چونکہ اس عنوان سے اختلاف ہے ظاہر ہے امت کے درمیان، لیکن جو مذہب شیعہ اور مکتب شیعہ کا اس عنوان سے جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ امام جو ہے وہ چونکہ پردہ غیبت میں ہے، اور صبح کے وقت جو ہے بروز جمعہ امام جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے، بعض روایات میں ایک آدھ روایت اس عنوان سے بھی ہے کہ مومن جو ہے وہ عصر جمعہ تھوڑا سا غمگین رہتا ہے۔ اس کے کافی سارے اثرات جو ہے، کافی سارے علماء نے اس کی تشریحات بھی کی ہیں کہ اس عنوان سے کہ ایک نومیدی سے ہو جاتی ہے کہ اس دفعہ بھی امام صبح گزر گئی، دن گزر گیا، لیکن ہمارے وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ظہور نہیں فرمایا۔ ایک چیز جو ہے وہ اس قسم کی، اور دوسری یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے دل جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ وصل ہے، تو ہمارے وقت کے امام جب خوش نہیں ہوا کرتے، ان کے دل نازنین کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف جو ہے مومن کو بھی ہو جاتی ہے، چونکہ نظام جو ہے وہ وصل نظام ہے۔ اگر غور کریں، حتیٰ بعض روایات میں اس قدر دقیق ہے کہ مؤمنین بھی چونکہ المؤمنون من نوری، مومنین ہماری نور سے ہیں، یا بعض روایات میں یہ ہے کہ ہماری بچی ہوئی طینت سے ان کی خلقت ہوئی ہے۔ تو بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ نے غور فرمایا ہو، کہ انسان جو ہے بلا وجہ کچھ ہو جاتا ہے،
دل کے اوپر ایسی عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو بعض نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ مومن جو ہے وہ حتیٰ کسی اور دور دراز کسی جگہ پہ وہ تھوڑی سی ان کو تکلیف ہوگی تو مومن کے تکلیف سے سب مومنین جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ہوگا بھی نہیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی، تو اس سے ان کے دل کو جو ہے وہ ایک چونکہ آپس میں جس کو کہا جاتا ہے تار جو ہے وہ وصل ہوتے ہیں، تو اس عنوان سے وہ تکلیف جو ہے دوسرے مومنین بھی ان کو ان تکالیف کا احساس ہوتا ہے ایک طریقے سے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال گفتگو یہ ہے کہ خود توسل، اچھا توسل جو ہے یہ بھی ایک میں عرض کروں کہ مکتب اہل البیت علیہم السلام اور جو دیگر مکاتب ہے، دیگر مکاتب جس میں آپ جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب اپنے آپ کو اہل تسنن ہی کہتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے مکاتب مزید بھی آ چکے ہیں کہ جس میں پھر وہ خود بھی آپس میں لعن و نفرین کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی مکاتب ہے، ایک ہے ہمارے پاس مکتب اہل البیت ہے، ایک جو ہے وہ غیر ہے عامہ۔ تو میں یہ عرض کروں کہ مکتب اہل البیت علیہم السلام اور دوسرے مکاتب کا اس بحث میں اختلاف ہے، البتہ کچھ جو ہے وہ موافقت بھی کرتے ہیں۔ حنابلہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں توسل کی جا سکتی ہے، مثلا انبیاء، اولیاء اور اوصیاء کے قبور کے ساتھ حتیٰ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ بھی توسل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو اہل حدیث طبقہ ہے یا علماء دیوبند ہے وہ یقیناً اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پر جو ان کے دلائل ہیں وہ پیش کریں گے، لیکن جہاں پر مکتب اہل البیت علیہم السلام کا مسئلہ ہے تو وہاں پر جو ہے مسلماً اس چیز پر جو ہے وہ احادیث اور روایات کا سلسلہ موجود ہے کہ توسل جو ہے یہ اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ توسل کرتے ہیں خود انبیاء علیہم السلام کی قبور کے ساتھ اور مؤمنین کو قبور کے ساتھ، مؤمنین یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام، اور دیگر اولیاء سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے، اور حتیٰ ان کو اپنے لیے شفیع، اللہ کے دربار میں ان کو اپنے لیے شفیع آپ قرار دے سکتے ہیں۔ یہ ایک توسل کا حصہ ہے۔ تو آج کے اس دور میں چونکہ ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یقیناً ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم جو ہے ذمہ داری اس عنوان سے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے یا مشکل وقت نہ بھی ہو، اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل کرے۔ اچھا، اس عنوان سے جو ہے وہ آیات قرآنی سے بھی استنباط کیا جاتا ہے۔ میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھ لیتا ہوں، اور چونکہ اس عنوان سے کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہے وہ لوگ شاید یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ سب سے پہلے بڑی دلیل قرآن کی دلیل ہے۔ مکتب اہل البیت علیہم السلام اس آیت کریمہ کے اوپر جو سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نساء کی، فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، حتیٰ یہ کہ لوگ جو ہے اس کی اطاعت کرے۔ یعنی ہمارے جو ہے وہ رسول بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، جو وہ کریں گے اسی کے مطابق لوگ بھی عمل کریں۔ کوئی بھی رسول ہے کسی بھی زمانے کا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن جب لوگ اپنے نفوس کے اوپر ظلم کر جائے یعنی گناہ کے مرتکب ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ تو اب اہل حدیث کہتے ہیں کہ مستقیماً آپ نے خدا سے مانگنا ہے، بیچ میں کوئی واصلہ اور کوئی فاصلہ نہیں آنا چاہیے، مستقیماً خدا سے آپ مانگیں، تقرب الہی کا ذریعہ اللہ سے مانگیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے نا، وہابیت کا اہل حدیث اور علماء دیوبند کا یہی نظریہ ہے۔ بہت سارے یہ فرقوں میں یہ چیز ہے، یہاں پر اس آیت کریمہ پر غور کرتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہتے ہیں کہ جب آتے ہیں تو پھر یہ لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ سے، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جب ایسا کر لیتے ہیں، جب یہ تو ایک طریقے سے توسل ہو گیا نا، رسول کو ہم جو ہے نا سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ سے یہ چیز طلب فرمائے، تو پھر جو ہے اللہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَابًا رَحِيمًا، ان کی جو ہے وہ توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اس آیت پر وہ کرتے ہیں۔ دوسری آیت جو ہے وہ بڑی واضح ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
ایک تو یہ ہے کہ اہل ایمان سے گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، یعنی اللہ کی تقوی اختیار کرو، اور فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلے کو تلاش کرو۔ یہاں پر ابتغوا وابتغوا یہ جو ہے وہ خود صیغہ امر ہے اولاً، اور اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وسیلہ بناؤ، بنانا نہیں ہوتا۔ آپ جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے وسیلہ بناؤ، وسیلہ بنتے نہیں ہیں، وسیلے کو تلاش کرو، اس کا معنی ہے تلاش کرنے کے۔ تو اللہ کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی تقوی اختیار کرو اور اللہ کے لیے وسیلے کو ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور ان کے راستے میں کوشش کرتے رہو، اللہ کے راستے میں، اور لعلکم تفلحون، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی یہاں پر بالکل واضح ہے کہ وسیلہ جو ہے اللہ کے لیے بنانا ہوتا ہے۔ یہی سے توسل کے باب جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ توسل کا معنی بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے معصوم سے توسل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کر سکے۔ تو اس عنوان سے جو ہے وہ بڑی واضح ہے یہ چیزیں۔ اچھا، یہ سنت جو ہے، چونکہ وقت کم ہے میں جلدی سے ایک مقصد تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، یہ زمانہ معصومین علیہم السلام میں حتیٰ زمانہ رسول اللہ میں، خود اہل تسنن کی کتابوں میں یہ چیز واضح ہے کہ حتیٰ بعد جب رسول وصال فرما گئے، رسول کی شہادت واقع ہو گئی، تو جو صحابہ تھے وہ قبر رسول پہ توسل کیا کرتے تھے۔ حتیٰ یہ عصر رسول میں یہ چیز ہے کہ خود رسول اللہ کے قبر اقدس کے پاس جا کے لوگ جو ہے وہ توسل کیا کرتے تھے۔ اصحاب کی یہ روش تھی کہ توسل کیا کرتے تھے، اور یہ حتیٰ طرفین کی اس میں موجود ہے۔ اور ایک جو ہے وہ ہے حدیث عنوان البصری، حدیث عنوان البصری میں بھی یہ چیز جو ہے بڑی واضح ہے کہ جب وہ عنوان البصری چونکہ ابی حنیفہ کے شاگرد ہوتے ہیں، تو بارہا جو ہے وہاں سے جب امام صادق علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور وہاں پر امام سے ملاقات کرنے کی نیت سے، تو حضرت جو ہے وہ منع فرماتے ہیں کہ عنوان البصری کو کہیں کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں۔ پھر جو ہے بار دوم بار سوم، پھر آخر میں جاتے ہیں حتی روضہ رسول اللہ پہ پہنچ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ابی محمد ابی جعفر، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، ابو موسیٰ کے دل کو میرے اوپر نرم فرما۔ یعنی یہ توسل ہے، عنوان بصری کا قبر رسول اللہ پر جانا، اور پھر یہ کہنا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دل نازنین کو میرے اوپر نرم کر دے۔ چونکہ امام اجازت نہیں فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے دل کو میرے لیے نرم کر دے۔ توسل کرتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں در اہل البیت علیہ السلام پر، وہاں پر دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دروازے کھل جاتے ہیں اور ان کے لیے کہا جاتا ہے آپ آ جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ آ جائیں، خادم نے کہا اور یہ وہ آ گئے۔ تو آج کے اس دور میں اگر ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل کرتے ہیں اور جا کے سید شہداء علیہ السلام کے قبر اقدس پر جا کے کہیں کہ ہمارے لیے ہمارے آقا اور مولا حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دل نازنین کو نرم کر دے، تو کیا یہ اس سیر الہی کا حصہ نہیں ہو سکتا؟ یہ بہترین اس طریقے سے کہ جس طریقے سے عنوان البصری نے جو ہنر کیا، روضہ رسول پہ جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام حتیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں خود سید شہداء علیہ السلام کے قبر اقدس سے توسل کرنا، خود شیعیان اہل البیت علیہ السلام کا ایک یہ روش رہی، امیر المومنین علیہ السلام کے قبر کے ساتھ توسل کرنا، اور حتیٰ جو ہے وہ دیگر قبور خود
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، خطیب بغدادی نے، یہ بار بار میں کہتا رہتا ہوں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں یہ لکھا ہے کہ حتیٰ بین السنہ و شیعہ جو لوگ بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در پہ جایا کرتے تھے، وہاں توسل کیا کرتے تھے، ان کے مشکلات حل ہو جاتے تھے۔ اور یہی چیز جو ہے جب ابراہیم مجاب کوفہ سے آئے تھے اور ابراہیم مجاب نے جب وہاں پر منتصر کا دور ہوا اور ان کے باپ جو متوکل تھے لعنت اللہ علیہ، اس کے بعد جب منتصر نے جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام سے پابندی ہٹا دی تو سب سے پہلے ابراہیم مجاب جب داخل ہوئے کہا السلام علیکم یا جدی، تو وہاں سے سیدھا جواب ہے علیک السلام یا بنیہ، یعنی خود یہ توسل کا نظام جو ہے بین شیعہ، یہ چیز جو ہے وہ بڑی واضح تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے خود دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام، سامرہ مقدسہ، وہاں پر جو ہے عسکرین سلام اللہ علیہما کی قبر سے توسل کرنا، یہ اہل البیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی جو ہے وہ مرکزیت کی جگہ رہی توسل کے عنوان سے۔ اور پھر جب زمانہ غیبت حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واقع ہوئی تو لوگوں نے توسل کا رستہ یہاں پر رکھا۔ علی ابن مہزیار توسل کے عنوان سے معروف تھے، یعنی یہ اوائل غیبت کبریٰ میں زندگی بسر کر رہے تھے، غیبت صغریٰ میں بھی موجود تھے۔ جب غیبت کبریٰ ہوئی، علی ابن مہزیار ان کی ملاقات جو ہے وہ امام سے ہوئی اپنے توسل کی بنیاد پر۔ فرماتے تھے کہ 20 دفعہ انہوں نے حج کا سفر کیا، چونکہ انہوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام سے سنا ہوا تھا کہ امام جو ہے وہ حج پر 20 دفعہ سفر کیا۔ اس کے علاوہ مرحوم شیخ الطائف الطوسی رضوان اللہ علیہ، ان کی بھی امام سے جو ہے انہوں توسل کرتے تھے علمی لحاظ سے کہ علم کے رستوں کو ہمارے لیے بہتر کر دے، کچھ مشکلات ہوتے تھے، امام رہنمائی فرماتے تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ، حتیٰ امام کا یہ جملہ ہے کہ انت مفید، آپ جو ہے ہمارے دین کے لیے مفید ہو، توسل کی برکت تھی۔ بلکہ شیخ مفید جو ہے وہ خود جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے قبر کے ساتھ بھی زیادہ توسل فرمایا کرتے تھے، اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے بھی توسل جو ہے وہ اس عنوان سے رہا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر علماء کرام، جس میں سے سید ابن طاووس جیسی شخصیت ہے، سید رضی اور سید مرتضیٰ، حتیٰ سید مرتضیٰ کے لیے امام نے فرمایا کہ انت علم الہدیٰ، آپ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ علم الہدیٰ ہو، جہاں پر سید مرتضیٰ ہوگا وہاں پر ہدایت کا جھنڈا بھی ہوگا، وہاں پر یہ ہدایت کا جھنڈا ہے، خود سید مرتضیٰ جہاں پر موجود ہوں گے بس وہ دین ہے۔ اور مرحوم کلینی نے جب یہ کتاب لکھی تھی توسل کر کے، یہ کتاب جو ہے جس کو 2 جلدوں میں ہے، یہ جو آج کے اس دور میں اصول کافی و فروع کافی، امام کے سامنے کہتے اس کو رکھ دیا۔ امام نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے هو الکافی، یہ کتاب جو ہے ہمارے دین کے لیے کافی ہے، یعنی اس قدر یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ توسل کے عنوان سے اگر شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اکمال الدین و تمام النعمہ، یہ کتاب جو ہے انہوں نے امام کے نام پر ہی، امام کے سفارش اور امام کے توصیے کے اوپر ہی یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی۔ امام نے فرمایا کہ شیخ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مولا میں نے تو بڑی کتابیں لکھی ہے آپ لوگوں کے دفاع کے لیے، آپ کی جد کی ولایت کے لیے لکھی ہے کتابیں، تو فرمایا نہیں آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہاں پر انہوں نے یہ کتاب جو ہے جو مشہور ہے یہ اسی کے، حتیٰ جو کتاب الغیبہ ہے شیخ طوسی، شیخ الطائف الطوسی، اس کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ یہ بھی اسی طریقے سے لکھی گئی کتاب ہے۔ اور سید محمد تقی حسین موسوی اصفہانی، جنہوں نے کتاب جو ہے جو کتاب انہوں نے لکھی ہے مقیال نامی کتاب انہوں نے لکھی ہے، یہ مقیال بھی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سفارش اور ان کے توصیے کے مطابق یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ فرمایا کہ آپ یہ کتاب لکھ دیجئے۔
عربی زبان میں لکھ دیجئے۔ اور اس کے علاوہ جو بہت سارے علماء کی ملاقات بھی ہوئی ہے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی، سید شہاب الدین مرعشی نجفی، ان کی بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی کئی دفعہ امام سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، ان کے والد کی حتی ملاقاتیں موجود ہے۔ یعنی امام سے توسل کے عنوان سے ہم کر رہے ہیں کہ اگر، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص توسل نہ کرے اور امام سے ملاقات ہو جائے، نہیں ہو سکتا، مانگنا پڑے گا، جب مانگو گے تو پھر جا کے ملے گا آپ کو۔ مرحوم مرعشی نجفی اور ان کے والد، حتیٰ ان کے والد کے لیے یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے جب سوال کیا تھا کہ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کی قبر اقدس کہاں ہے، تو فرمایا کہ وہ جب میں آؤں گا تو پھر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر آپ نے ثواب حاصل کرنے ہے تو قم میں ہماری جو سیدہ معصوم قم سلام اللہ علیہ دفن ہے، اب وہاں پر ان کی زیارت کریں، آپ کو وہی ثواب ملے گا جو قبر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کا ثواب ہے۔ یہ مرعشی نجفی کے والد بزرگوار کو کہا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ حتیٰ یہ ملاقاتیں بہت ساری، یعنی خود مرعشی نجفی کے ملاقات میں مرحوم سید محمد حسن شیرازی جو مرزا شیرازی کے نام سے معروف ہے، حتیٰ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی بارہا ملاقات ہوئی تھی امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے، بارہا ملاقات۔ جو فتویٰ انہوں نے صادر کیا تھا برطانیہ کے خلاف، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ حتیٰ جب آخر دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں فتوے میں، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ وہ صاحب امر کا حکم نہ ہو جائے فتویٰ صادر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کئی دفعہ مرحوم آیت اللہ ابو الحسن الاصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، حتیٰ وہ جو زیدی عالم جس کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں کے امام جو ہے وہ زندہ ہے، تو کیا دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو مرحوم سید نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ رات کو میرے پاس آ جائیں، وہاں پر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ دلیل آپ کو دیں گے۔ انہوں نے کہا کتابی دلیل نہ دیں، کتابی دلیلیں بہت سارے لوگوں نے دی ہے، کوئی ایسی دلیل دیں جو عقل بھی قبول کرے، کتابوں میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ تو سید بزرگوار ان کو وادی السلام میں لے کے گئے، اور وہاں پر جو مقام ہے، مقام صاحب زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے وہ جگہ منسوب ہے۔ کہا کہ وہاں پر جو یہ زیدی عالم تھے، زیدی فرقے کا عالم، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، بیٹے کو کہا آپ یہیں پہ ٹھہر جائے، ہم اور دونوں جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ سید ابو الحسن الاصفہانی اور ساتھ میں جو ہے وہ زیدی عالم داخل ہوئے، وہاں امام سے ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں اچانک جو ہے وہ نور ہی نور ہو گیا، جب ہم داخل ہو گئے نور ہی نور تھا، اس میں ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، سید ابو الحسن اصفہانی نے، اس نے کہا ہے، وہ بھی سید تھے، انہوں نے کہا سید یہ ہمارے وقت کے امام ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا نا ایک دو کلام جو کر لیے تو بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آ گئے، بہر لے کے آ گئے۔ جب یہ بیٹا بھی ان کا داخل ہوا، اس وقت تک دیکھا باپ جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ وہاں پر جب ہوش آیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا بیٹا ہم جو ہے ہمارے لیے اب ثابت ہو چکا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا، یہ واقعاً صحیح کہتے ہیں، ان کے امام زندہ ہے، بلکہ وہ ان کے امام کیا، ہم سب کے امام ہیں۔ وہاں پر وہ شیعہ ہو گئے، اور جب واپس پلٹے تو انہوں نے ان کے 7,000 مرید تھے، 7,000 مریدوں کو اس نے شیعہ کر دیا یمن میں 7,000 لوگوں کو شیعہ کر دیا۔ تو یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو توسل کے باب میں ہیں، اور توسل جو ہے وہ عظیم ایک دولت ہے ہمارے پاس، تو اس سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو کم زندگی ہے ہماری، اس میں زیادہ سے زیادہ توسل کرے۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر ہے، اور شب جمعہ ہے، آپ سب سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور یہاں کربلا معلیٰ میں آپ سب کی طرف سے بندہ حقیر نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ آئے مل کے دعا کرتے ہیں وقت کے امام حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔